چین کا، سعودی عرب کا، ایران کا، امریکہ کا، ہر کسی کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے خودکش مچھلیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ جی ہاں جی، پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی باقی خطے میں جو مرضی آپ کرتے رہیں، لیکن جو بھی جنگ لڑ رہا ہے وہ سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ بشرا بی بی کو رات کو اسپتال لے کے جانا، پھر اس طرح کی خبریں آئیں کہ ان کو واپس شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ یہاں پہ مساق جمہوریت سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ آج 27ویں ترمیم پہ آ کے کہاں پہ پہنچ چکا ہے، ابھی آگے اس نے کدھر جانا ہے۔ تو خدارا اس تجربے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی مساق صحافت کی ضرورت ہے۔ عوام ہے، ڈالی جاؤ بوجھ ان کے اوپر، جو مرضی کر لو، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اگر بل لینا چاہتے ہیں آپ بل لیں، تو پہلا بل آپ نے 4 مہینے کا اکٹھا کیوں بھیج؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے حوالے سے پہلے کچھ ایک دو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چین کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو حتمی جنگ بندی ہے وہ ہو جائے اور کوئی معاہدہ بھی ہو جائے۔ پاکستان کا اس میں جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب بھی اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ جو بھی چیز فائنلائز ہونی ہے وہ پاکستان میں ہو، کیونکہ چین کا، سعودی عرب کا، ایران کا، امریکہ کا، ہر کسی کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو حتمی معاہدہ ہو یا جو چیزیں طے ہوں وہ پاکستان میں نہ ہوں، وہ کسی یورپی ملک میں مذاکرات ہوں، کسی اور جگہ پہ مذاکرات ہوں۔ اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایران کی جانب سے جو چیزیں دی گئی تھیں وہ امریکہ کو دے دی گئیں۔ امریکہ نے جو کچھ کہا تھا وہ ایران کو بتا دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے کچھ دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور عین ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ دوسری جانب ایران ہو جائے، امریکہ ہو جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ریٹرک بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے خبر دی ہے، خبر بڑی پریشان کن ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے خودکش مچھلیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ جی ہاں جی، ڈالفن فشز، وہ خودکش ہیں، یعنی سوسائڈ بومرز ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایران جو ہے وہ امریکہ کی جو شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ وہ مچھلیاں سمندر کے نیچے چلی جائیں گی، اوپر آ جائیں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے تو بڑا مسئلہ بنے گا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بالکل اقوام متحدہ کو بائی پاس کیا، اب وہ اقوام متحدہ سے اپیل کر رہا ہے کہ بھائی آپ ایران کو کہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں، وچ شوز کہ امریکہ ملٹریلی یعنی فوجی اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کو کھلوا سکے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بڑی خبر دی ہے جاوید چودھری صاحب نے اپنے ولاگ میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایران نے خودکش مچھلیاں تیار کی ہوئی ہیں، اور یہ جو ڈالفن ہے انہوں نے بتایا کہ یہ کافی ذہین ہوتی ہے، بول بھی لیتی ہے، کوئی اشارے اشورے بھی کر لیتی ہے، کچھ اس میں لینگویج بھی تھوڑی بہت ہی انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے۔ تو ایک ذہین جانور ہے اور اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے امریکی جو شپس ہیں ان کو اٹیک کیا جا سکے۔ اچھا، یہ چیز ویسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے، جو رشیا ہے یا دیگر ممالک ہیں وہاں پہ بھی ایسی ڈالفنز ہیں جن کو تیار کیا جاتا ہے سی مائنز کو ایک طرح سے، جسے آپ کہتے ہیں سنیف آؤٹ کرنے کے لیے۔ باقی وہ خودکش حملہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر خبر دی ہے ایران کی مچھلیوں کے حوالے سے۔ اب وہ جو رشیا کی مچھلیاں جن کی میں بات کر رہا تھا ان کا مجھے نہیں پتا، ایران والی تو خبر آ گئی ہے، جاوید چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ خودکش مچھلیاں تیار ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس ساری چیز میں پاکستان نے بھی دنیا کو پیغام دے دیا کہ بھائی لڑائی لڑیں، آپ اپنی اپنی لڑائی لڑیں، لیکن سعودی عرب کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی اور میرے خیال میں بالکل صحیح بات کی، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ویسے بھی وہاں پہ مقدس مقامات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ہسٹورک رشتہ ہے، ایک ریلیجس رشتہ ہے۔ تو پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی باقی خطے میں جو مرضی آپ کرتے رہیں، لیکن جو بھی جنگ لڑ رہا ہے وہ سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اگر ایسے کوئی حرکت کی گئی تو پھر آپ کو پاکستان آگے کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی خدشات ہیں، اسرائیل جو کچھ خطے میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پر اینی وے ایک واضح پیغام پاکستان نے دیا ہے سعودی عرب کی حفاظت کے حوالے سے، اور جو میری نظر میں ایک بڑا اچھا اور مثبت پیغام ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشکل گھڑی میں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اچھا جی، کل رات کو بشرا بی بی کو اسپتال لے جایا گیا الشفا آئی ٹرسٹ میں، اور وہاں پہ ان کا چیک اپ ہوا۔ رات کو یہ خبر آئی، پھر تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا ہاں جی ہمیں بھی اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ان کے جو فیملی ذرائع ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی خبر ملی ہے، لیکن نہ فیملی کو پتا ہے، نہ ان کے کسی ذاتی ڈاکٹر کو پتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ شیئر کی گئی۔ آدھی رات کے قریب بشرا بی بی کو لے جایا گیا اسپتال، اور پھر ان کو واپس جو ہے
شفٹ کر دیا گیا اڈیالہ جیل. اب تک کی خبر کے مطابق یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بیرسٹر سلمان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, خان صاحب کے وکیل بھی ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ سڈن لیٹ نائٹ ٹرانسفر آف بشرا بی بی ٹو ہاسپٹل وداؤٹ انفارمنگ اور ٹیکنگ ہر فیملی اینڈ پارٹی انٹو کانفیڈنس ریزز سیریس کوسچنز. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ان کو رات کو لے جایا گیا, نہ فیملی کو کانفیڈنس میں لیا گیا, نہ ان کی جماعت کو بتایا گیا, یعنی خان صاحب کی جماعت کو, اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اف دا میٹر واز روٹین دیر واز نو ریزن ٹو کیپ دا انفارمیشن ہڈن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ روٹین کا کوئی چیک اپ تھا تو اس کو چھپایا کیوں گیا. اب وہ ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جماعت کی جانب سے, خاندانی ذرائع کی جانب سے, کہ بشرا بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے. ان کی آنکھ کا پہلے جو مسئلہ ہوا تھا, ان کی فیملی ممبر نے مجھے بتایا تھا, ان سے میری خود بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کا جو ریٹنا ہے وہ ڈسپلیس ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہل گیا ہے, اور اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ یا جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ تکلیف میں, اور بڑا سیریس ان کا پروسیجر ہوا ہے. کوئی لیزر کے ذریعے سرجری نہیں ہوئی, باقاعدہ سرجیکل سرجری کی گئی ہے ان کی آنکھ کی, اور اس کے بعد بھی وہ تکلیف کا اظہار کر رہی تھی, اور وہ یہ بتا رہی تھی جب فیملی کی ملاقات ہوئی کہ ان کو کافی زیادہ تکلیف ہے. کل پھر اگین بشرا بی بی کو رات کو اسپتال لے کے جانا, پھر اس طرح کی خبریں آئیں کہ ان کو واپس شفٹ کر دیا گیا ہے. یقیناً یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے. اپنی حالیہ تاریخ میں, بلکہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو جیسے خان صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کہ اسپتال لے جایا جاتا ہے, فیملی کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا, ذاتی ڈاکٹرز سے نہیں ملاقات کروائی جا رہی, اور پہلے یہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اور اب وہی بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. حکومت پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی زیادہ اس کو خاطر میں نہیں لا رہی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تنقید ہوتی رہے, ہم تو وہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. تنقید سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد آئی جو آپ سے شیئر کرنی. میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ صحافی ایک دوسرے پہ تنقید وغیرہ کرتے رہتے ہیں, اور کچھ سینئر صحافیوں پہ تنقید ہوتی ہے, کچھ دیگر صحافیوں پہ تنقید ہوتی ہے, اور پھر وہ ایک بحث چل رہی ہے ایکس کے اوپر, جس میں بہت سارے معزز ہمارے دوست صحافی سینئر کولیگز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے تنقید نہیں ہونی چاہیے, دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے, غلط زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, ہر طرف اپنی اپنی جو ہے نا سائیڈ اپنا اپنا آرگیومنٹ پیش کر رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ایسی زبان استعمال کرے, یہ کرے, اس کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ پیکا کا جو قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے, صحافتی تنظیمیں یہ کہتی ہیں, اور جس قسم کا وہ قانون ہے اس کے مطابق تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھائی دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے. آپ تنقید کریں, آپ بہتر طریقے سے تنقید کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جب کافی تنقید وغیرہ چل رہی تھی تو ایک نئی چیز مجھے نظر آئی, مساک صحافت. جی ہاں جی, یہ بھی ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا, مختلف دوست اس پہ بات چیت کر رہے تھے, اور سارے بڑے قابل احترام ہیں اور بڑے ویلڈ ان کے آرگومنٹس تھے, کہ یعنی جس طرح مساک جمہوریت ہوا تھا, مساک صحافت کر لیا جائے, کہ کم از کم اس طرح کی زبان صحافی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرے. اچھا, جب مساک جمہوریت ہوا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اس کا فین نہیں ہوں. میں نے کیوں کہا تھا؟ میں نے آپ سے اس لیے یہ کہا تھا کہ جس ملک میں آئین موجود ہے وہاں پہ کسی مساک کی کیا اہمیت ہے. اگر ملک کے آئین کے اوپر کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مساک کے اوپر اس نے کیا عمل درآمد کرنا ہے؟ پاکستان کوئی سرزمین بے آئین تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک نیا مساک کر لیں. پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے, 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک آئین دیا تھا, اس کے اوپر ہم عمل درآمد کریں. اس میں کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ کون سا ایسا الجبرا ہے جو مساک جمہوریت میں ہوگا اور وہاں پہ ہمیں سمجھ آ جائے گا لیکن آئین میں سمجھ نہیں آتا؟ جو لوگ آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کیا کسی مساک پہ کریں گے؟ اچھا, اب یہ جو مساک صحافت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کریں وہ کریں, دیکھیں میں اس چیز کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہوں. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ دشنام ترازی نہ ہو, غلط زبان نہ استعمال کی جائے, بیجا کسی کے اوپر تنقید نہ ہو, کسی کی توہین نہ کی جائے, کسی کی تذیق نہ کی جائے. یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی مساک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو ہم گھر میں سیکھ لیتے, یہ تو ماں کی گود میں بچہ سیکھ لیتا ہے. جس نے بد تہذیبی کرنی ہے اس نے مساک کے ہوتے ہوئے بھی کرنی ہے, جس نے آئین شکنی کرنی ہے اس نے آئین کے ہوتے ہوئے بھی کرنی ہے, جس نے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اس نے آئین کے نہ ہوتے ہوئے بھی عمل درآمد کر دینا ہے. پر وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے چیزوں کو فارملائز کر دیں, ہر چیز کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک سٹرکچر دے دینا کہ جناب ایک وہ کنویئر بیلٹ بن جائے.
فیکٹری لگی ہوئی ہے تو ایک جیسے صحافی نکلیں, ایک جیسے بیانیہ نکلے, ایک جیسی جمہوریت نکلے, ایک جیسے یہ نکلے, وہ کوئی میرے خیال میں اتنا سوٹ نہیں کرتا. آپ کو نہ مساک جمہوریت کی ضرورت ہے, نہ ہی آپ کو مساک صحافت کی ضرورت ہے. بس اپنا آپ خود احتسابی کریں. اور میرے خیال میں کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا, اس کے لیے آپ کو کیا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ایک جنرل سی چیز ہے, وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. تو پھر دوسری جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر چیز کے اندر سٹرکچر بنا دینا. بھائی یہ جو صحافت ہے, یہ بات چیت کرنی, یہ دیگر اپنی رائے کا اظہار کرنا, کہیں پہ کوئی کریٹو چیز کرنا, یہ سٹرکچر کے ذریعے نہیں ہوتی کہ ان کو آپ قاعدے قوانین کے اندر بند کر دیں. ہاں آئین قانون اور جو بڑا ایک دائرہ ہے اس کے تحت اس کے انڈر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں جی, ہر چیز پہ ایک وہ بن جائے, کانٹریکٹ بن جائے, ایک مساق ہو جائے اور اس کے مطابق چیزیں ہوں. ویسے کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. اگر کسی پہ تنقید بنتی ہے تو ضرور تنقید کریں. ہم پہ لوگ تنقید کرتے ہیں, دیگر دوستوں پہ تنقید کرتے ہیں, غلط زبان استعمال نہ کریں. لیکن اگر کوئی غلط زبان استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب اس کی وجہ سے پھر ہم ایک بڑا ایک مساق کر لیں اور کہیں کہ جناب اس بندے کو جیل میں ڈال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب زبان کے استعمال پہ یا ٹویٹ کے اوپر اگر ہم لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیں تو وہ تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو جس طرح ہم پوری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں, صحافی روز بیٹھ کے کبھی اس حکومت پہ کرتے ہیں, کبھی اس کے اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی کسی اور پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ, کبھی عدلیہ پہ, تو ہمیں بھی تھوڑی سی تنقید برداشت کر لینی چاہیے. باقی گالم گلوچ ایک ایسی اگلی سائیڈ ہے سوشل میڈیا کی جس کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے, دیگر لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سے کوئی ہمارا کام متاثر نہیں ہوتا. جب میں پڑھ رہا تھا, جرنلزم پڑھ رہا تھا, تو اس زمانے میں ہماری ایک ٹیچر تھی, وہ میں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں, وہ پروفیسر تھیں. انہوں نے یورپ کے اندر چینلز لانچ کیے. برطانیہ کے ایک بہت بڑے چینل کی وہ ہیڈ تھیں اور برطانیہ کے ایک بہت بڑے چینل کے اندر ایک بہت بڑی پوسٹ پہ وہ رہ چکی تھیں. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایک صحافی کے لیے. تو ہم نے یہ کہا, وہ ہر کسی نے اپنی اپنی دانش والی لڑائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو تھک سکن ہونا چاہیے. لوگ آپ پہ تنقید بھی کریں گے, آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو. تم امپورٹنٹ نہیں ہو, تم امپورٹنٹ ایونٹس کو, امپورٹنٹ لوگوں کو, امپورٹنٹ چیزوں کو رپورٹ کرتے ہو. جس دن تم نے اپنے آپ کو امپورٹنس دینا شروع کر دی اور تم جو ہے وہ مورل پولیسنگ میں بھی آ گئے, اس چیز میں بھی آ گئے, اس چیز میں بھی آ گئے, اس دن تمہارا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کام تمام ہو جائے گا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور تھک سکن بنو. کوئی برا بلا کہتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, وہ برداشت کر لو, کیونکہ صحافت پیشہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. باقی ہاں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے, کسی کو خدا نہ خواستہ دھمکی دے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ گالم گلوچ اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے, ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, ان کی یقیناً مذمت کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں, لیکن جس طرح ایک وہ ہر چیز کو رجمنٹل کرنے کا جو شوق ہے نا کہ جناب ایک وہ ضابطہ بنا دیا جائے, ایک قانون, ایک وہ ریگولیشن بنا دی جائے کہ اب مساک صحافت بھی ہو جائے. یہاں پہ مساک جمہوریت سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ آج 27ویں ترمیم پہ آ کے کہاں پہ پہنچ چکا ہے, ابھی آگے اس نے کدھر جانا ہے. تو خدارا اس تجربے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی مساک صحافت کی ضرورت ہے. اچھا جی, ستھرا پنجاب سے مریم بی بی اس دن کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آئی جس دن وہ غالباً اپنی کابینہ سے خطاب کر رہی تھیں, اور پھر سارا میڈیا نے اس کو دکھایا بھی. انہوں نے کہا کہ جی کارکردگی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملتی اور احتجاج کرنا ان کا حق ہے, لیکن بدماشی نہیں وہ کر سکتے, کوڑا کرکٹ نہ وہ پھینکیں. سنگاپور کا بھی ذکر کر دیا, جاپان کا بھی ذکر کر دیا, پر اینی وے اس دن ہم نے وہ ساری چیزیں اس میں ذکر کر دیا تھا ولاگ کے اندر. اب جو نئی خبر آئی ہے کہ لاہور پہلے صفائی بل میں 4 ماہ کا بل, جرمانہ بھی شامل. یعنی لوگوں کو جو پہلا صفائی کا بل آیا ہے, اب صفائی کا بھی بل آیا کرے گا عوام کو. باقی جو بل آ رہے ہیں بجلی کا, گیس کا, ویسے بجلی آپ کو 300 یونٹ تک فری ملنی تھی, 200 یونٹ تک بھی فری ملنی تھی. وہ یاد ہے نا آپ کو کون کون سی سیاسی جماعت یہ کہتی تھی. اینی وے وہ تو فری نہیں ملی. اب جو یہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں گورنمنٹ والے, اس کا بل بھی آنا شروع ہو گیا لاہوریوں کو. اور لاہور میں جو پہلا بل آیا ہے وہ اکٹھا 4 ماہ کا بل بھیج دیا گیا اور ساتھ اس میں جرمانہ بھی ایڈ کر دیا گیا. یہ جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہریوں کو پہلے صفائی بل میں 4 ماہ کا بل بھیج دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف بل ہی بھیجنے پر کمپنی نہیں رکی, بلکہ 4 ماہ کی صفائی فیس ادا نہ کرنے کا جرمانہ بھی شامل کر دیا. یعنی بل پہلی دفعہ بھیجا, 4 ماہ کا اکٹھا بھیج دیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا
کیونکہ تم لوگوں نے 4 ماہ سے بل ادا نہیں کیا لہٰذا یہ جرمانہ بھی دو. اور شہریوں نے بل پر اعتراض لگا دیا, اسے فیکس کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بل پہلی مرتبہ آیا ہے, 4 ماہ کے بقایا جات اور جرمانہ کیوں ادا کریں, بل ادا کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو بتایا جائے, اس کو مزید واضح کیا جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بس عوام ہے, ڈالی جاؤ بوجھ ان کے اوپر, جو مرضی کر لو, انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اگر بل لینا چاہتے ہیں آپ بل لیں, تو پہلا بل آپ نے 4 مہینے کا اکٹھا کیوں بھیج دیا. اس وقت عوام کی جو حالت ہے کہ 2 وقت کی روٹی لوگ برداشت نہیں کر سکتے, لیکن پہلا ہی بل آیا اور 4 ماہ کے اکٹھا بھیج دیا اور ساتھ اس کے اوپر جرمانہ بھی لگا دیا. جنگ نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے. اچھا جی, انڈیا یہ کہتا ہے جی, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کین وزٹ فار ملٹی لیٹرل ایونٹس بٹ بائی لیٹرل کمپٹیشنز ریمین آف ٹیبل. یعنی جو کثیر الملکی وہاں پہ کوئی کمپٹیشنز وغیرہ ہو رہے ہیں اس میں پاکستانی پلیئرز آ سکتے ہیں, لیکن 2 طرفہ جو ہوتے ہیں, جو 2 ممالک کے درمیان ایونٹس وغیرہ ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی پلیئرز کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے, بالکل ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن پھر پاکستان نے جناب وہ پہلے بڑی بڑکیں ماری اور اس کے بعد جناب ان کے ساتھ میچ کھیل لیا, اور میچ کے اندر جو ہماری حالت ہوئی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. پر اینی وے وہ کوئی بنتا نہیں تھا, کیونکہ بھارت پاکستان نہیں آتا. ہمیشہ وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں کسی ملٹی جو لیٹرل ایونٹ ہے اس کے اندر بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. میں قطن کوئی دشمنی کے حق میں نہیں ہوں, قطن کوئی جنگ کے حق میں نہیں ہوں, قطن جنگوازم کے حق میں نہیں ہوں. میں اس میڈیا جو کنویئر بیلٹ سے نیریٹو آتا ہے کہ سب بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, میں اس چیز کے بھی حق میں نہیں ہوں. جس طرح انڈین میڈیا میں ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اگر ہم اسی طرح بیٹھ کے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو جائیں, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. لیکن ایک قومی غیرت ہوتی ہے, قومی حمیت ہوتی ہے, اس کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کچھ کریں اور اس کے بعد ہم کہیں جی اچھا جی اب ہم یہ کریں گے اور بعد میں ہم لیٹ جائیں, کیونکہ جی $10 ملین کی بات ہے یا $25 ملین کی بات ہے. ہم نے جب بائیک آؤٹ کیا تھا تو پورا دوڑیں لگی تھی نا, اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بھی ICC کے لوگ آئے, لیکن پھر ہم مانے کیوں, ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا. تو ہمیں واضح طور پہ پاکستان کو آگے سے اس کا جواب دینا چاہیے کہ جو ملٹی لیٹرل ایونٹس ہیں اس میں بھی جناب نہ ہم بھارت جائیں گے, نہ ہی بھارت کی کسی پلیئر کے ساتھ کھیلیں گے. وہاں پہ جو یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر اپنی پراکسیز کے ذریعے جس طریقے کی یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے پوری ٹرین اغوا کروا لی, وہاں پہ وہ ایک فالس فلیگ قسم کے کام کر کے کہتے ہیں جی یہ بھی نہیں کھیلیں گے وہ بھی نہیں کھیلیں گے. یہاں پہ اتنے زیادہ جو ہے وہ واقعات ہو گئے, اور اس کے باوجود جناب ہم نے کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی ان کے ساتھ کھیل لیا. تو میرے خیال میں پاکستان کو ان کے ساتھ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. اچھا جی, آخر میں صحافی شاہد حسین صاحب کی خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کورٹ رپورٹر ہیں, عدلیہ کو کور کرتے ہیں. ان کی خبر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں کورٹ روم دستیاب نہ ہونے کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والی جسٹس سمن رفت امتیاز نے چیمبر میں کیسز کی سماعت کا آغاز کر دیا. یعنی ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا, لیکن ابھی تک ان کے لیے روم ہی نہیں ہے. وہ چیمبر میں کیسز سن رہی ہے. کتنی جلدی تھی, کیا اتنی کوئی قیامت تھی کہ اتنی جلدی ان کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہ بھیجا گیا؟ اور اگر وہاں پہ ضرورت تھی تو پہلے کوئی انتظام وغیرہ کر لیا جاتا. لیکن جس طریقے سے یہ تبادلہ وغیرہ ہوا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, پھر جسٹس جہانگیری کے ساتھ جو ہوا, یہ سارے معزز جج صاحبان گئے, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن وغیرہ بھی دی, وہاں پہ کیا کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور پھر کہا گیا کہ جی اب ان کا تبادلہ کیا جائے گا, تبادلہ کیا جائے گا, آئینی ترمیم آ رہی ہے. ویسا ہی ہوا اور ان کے تبادلے بھی کر دیے گئے. لیکن اتنی جلدی تھی انصاف فراہم کرنے کی کہ جناب معزز جج صاحبہ کو تو بھیج دیا گیا, لیکن ابھی وہاں پہ کورٹ روم ہی ان کے لیے دستیاب نہیں ہے, اور وہ چیمبر میں کیسز سن رہی ہیں. اینی وے, چیمبر میں کیس سنا جائے یا کورٹ روم میں, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ معزز عدالت جہاں کی بھی ہوگی وہ جو بھی کیس سنے گی یقیناً آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.